ہمیں سورت فاتحہ کا اخلاقی سبق یہ ملا کہ ہم بھی وہ کام کریں محمود بنے مذموم نہ بنے. ہم بھی ایسے کام کریں جس سے ہمیں اچھا بننے کا موقع ملے, برا بننے کا موقع نہ ملے. ہلو, میں درس میں ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد 20 دفعہ کر چکا لگا. اب جناب دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری بھی تعریف ہو. یہ نہیں کہ لوگ گلا کریں, لوگ گالیاں دیں. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے کہ جب وہ مرتا ہے, مر جاتا ہے, اگر لوگ اس کے بارے میں اچھی تعریف کریں. ایک دفعہ ایک ایسے آدمی کا واقعہ ہوا, بندہ مر گیا. حضور کے سامنے ذکر آیا کہ بندے نے کہا حضور بہت ہی اچھا آدمی. اور آدمی ایسے کہا حضور وہ بہت ہی بڑا اچھا آدمی. ایک اور آدمی ایسے کہا حضور بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا رحم دل تھا, بڑا اب نے فرمایا وجبت. آپ نے پوچھا کیا وجبت؟ آپ نے فرمایا جنہ. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوق جس کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہے, یہ تو اللہ کے گواہ ہیں, زمین میں پھر رہے ہیں. یہ جب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اچھا تھا تو اس کا معنی ہے کہ اللہ نے بھی اس کی اچھائی کا فیصلہ کر دیا. اسی طرح اگر کسی کے بندے کسی کے بارے میں کہیں کہ بہت برا تھا, بڑا ظالم تھا, بڑا ڈاکو تھا, بڑا جابر تھا, تو سمجھیں کہ واجب وہ جہنم کا فیصلہ بھی پھر ہو گیا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے گواہ ہے. اسی لیے آتا ہے نا کہ جو آدمی مثلا جس کے جنازے میں آدمی زیادہ آ گئے, ان نے دعا کی, معنی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اس لیے بلکہ بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور سارے ہنس رہے تھے. یعنی کیا بنا, انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, اگر بچہ نہ روئے تو سارے ماں باپ پاگل ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, یارو بچے نے چیخ نہیں ماری. اللہ خیر کرے. اس کا مطلب ہے یہ کہیں دماغ اس کا جواب نہ دے جائے, کیونکہ جب تک بچہ سب سے پہلے ماں کے پیٹ کے آنے کے بعد وہ چیخ نہ مارے نا, آواز نہ آئے, تو بڑے ہو کے ہو سکتا ہے کہ پاگل ہو جائے, اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت بھی نعوذ باللہ اس سے نشو و نما نہ پا سکے, کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کی خوراک سے لیتا ہے, ماں کے پھیپھڑوں سے اس کا تنفس جاری رہتا ہے. جب وہ خود ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا, ہر چیز بند ہوتی ہے نا, جب وہ چیخ مارتا ہے تو ہر چیز اپنا کام شروع کرتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے ایک بچے کے ساتھ نظام پیدا کیا ہے. کبھی آپ قرآن پاک کی ان آیات پہ غور کریں نا, اس لیے دنیا میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں گائنی کے, جن کی کتابیں باقاعدہ میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں. جب اس نے یہ پڑھا نا جی کہ ثم خلقنا النطفة علقة, اور جب یہ آیتیں سنی فجعلناہ فی قرار مکین, تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد مصطفیٰ بہت بڑے ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا وہاں جب حضور پیدا ہوئے ہیں تو مکے میں کوئی بہت بڑی میڈیکل یونیورسٹی تھی؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے ہو تو وادی غیر عزیز ارین تھی, وہاں تو کوئی پرائمری سکول بھی نہیں تھا, اب یونیورسٹی کا کیا بنا؟ تو اس نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی تھے, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ یہ باریکیاں. اس نے کہا کہ میں نے اس مضمون کے فلاں پارٹس میں 3 PhD کیے ہیں, اور میں جن باتوں پہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوں وہ قرآن پہلے سمجھا رہا ہے, 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے بتا دی ہے کہ وجعلناہ فی قرار مکین فی ظلمات ثلاث, اور پھر اس نطفے کا آنا من بین الصلب والترائب, اور پھر وہاں جا کے جمع ہونا اس کا, یہ ساری باتیں اتنی باریکی سے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالق اور مالک نے بتلائی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دنیا کی کوئی تعلیم یہ نہیں بات بتلا سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو صفات ایسی ہیں, کیسی بڑی بات کی بزرگوں نے. انہوں نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ حضرت رو رہے تھے اور برادری ساری ہنس رہی تھی. آپ نے چیخ ماری, لوگوں کا مبارک ہو جی مبارک, ماشاء اللہ سچا بچہ, سب سلامت ہیں اور بچہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو بچہ تو ٹی کر رہا تھا, تو اب لوگ سارے ہنس رہے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے کا وقت آئے تو اب انتقام لو اگر مرد ہو, کہ تم اس وقت مسکرا رہے ہو اور دنیا تیرے لیے رو رہی ہے, جیسے تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. اب موت کے وقت میں بالکل انقلاب پیدا کرو کہ تمہارے منہ پہ لب پہ مسکراہٹ ہو اور تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو کہ ہائے کیسا اچھا بندہ چلا گیا.
یار کتنے بڑے آدمی سے ہم محروم ہو گئے، کتنے آدمی سے فیض سے ہم محروم ہو گئے، تو یہ پھر تمہارا زندگی بنے گی۔ اور اسی کو اولیاء اللہ نے اور صوفیاء کرام نے، جو صحیح صوفی ہیں نا ان کو ہم مانتے ہیں، جو کتاب و سنت کتابیں ہوتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ مانگ سکتا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو اللہ نے اس کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ رونا سکھا دیا۔ اللہ نے ایک چیز سکھا دی بچے کو، رونا، کہ بس تم رونا شروع کرو، دیکھو میں سارے گھر کو تمہارے لیے نچا دیتا ہوں۔ اب سب بھاگیں گے، ماں بھاگ رہی ہے، دادی بھاگ رہی ہے، نانی بھاگ رہی ہے، بھائی بھاگ رہے ہیں، باپ چیخ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو وہ بچہ رو رہا ہے۔ تو ایک رونا سکھا دیا، رونے سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب سارے آگے غور کر رہے ہیں، وہ پیار بھی دودھ پلاؤ نا، بچے کے دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا نہیں دودھ تو پلایا تھا، انہوں نے کہا اچھا دیکھو پھر معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے بچے کو، اچھا میرے معلوم ہوتا ہے ہضم خراب ہے، اچھا اٹھا کے رہا دیکھو نا اس کو لے، تو سارا علاج اس کا ایک رونے میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہی سبق اللہ دینا چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے خدا کے آگے رونا سیکھ جاؤ گے تو تیرے آخرت کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سبق وہی ہے جو تمہیں پہلے دن سے دیا گیا ہے کہ اس رونے میں بھی تیرے دنیاوی مسئلے اللہ نے حل کر دیے تھے۔ اور جو آنکھ اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے رات کی تنہائیوں میں بغیر کسی دکھلاوے کے روتی ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے 500 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جب دعائیں مانگتے تھے اور روتے تھے تو آنسو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، وہی آنسو اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے، کہتے تھے بھئی اسی سے تو اللہ نے جہنم سے دور کرنا ہے نا، تو اسی کے ایک آنسو جو ہے اس سے اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ آنسو میرے منہ پہ ہوں گے تو اللہ میرے منہ کو بھی جہنم سے دور کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب سب سے پہلا سبق جس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں الخلق الاول، پہلا خلق، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اچھے بنیں، برے نہ بنیں، ہم اپنے اندر صفات حمیدہ پیدا کریں اور صفات ذمیمہ سے بچیں۔ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، اس بندے کے ہم، اس رب کے ہم بندے ہیں نا جس کی ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو اس حمد و ثنا سے ملا کیا ہے ہمیں؟ کہ ہم محمود بنے، مذموم نہ بنے، ہم اچھے بنے اور برے نہ بنے، ہمارے اخلاق صالحہ ہوں، اخلاق طالحہ نہ ہوں۔ تو ہمیں پہلا خلق جو ملا ہے پہلی آیت سے، وہ ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ اچھا اب خلق ثانی کیا ہے؟ صفت میرے اللہ کی دوسری کیا ہے؟ رب العالمین، رب سے منع کیا؟ سب کی تربیت کرنے والا، سب کو پالنے والا۔ انسان تو انسان ہے، مخلوق ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا جب ہم پیٹ میں تھے تو پالنے والا کون؟ اللہ۔ جب ہم جنین تھے تو پالنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ پھر ہم رضی بنے تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہم سبی بنے تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہم بڑھاپے کی ایک ایسی عمر میں چلے جائیں گے کہ اگر اولاد ماشاءاللہ کچھ زیادہ پڑھی لکھی ہوئی تو کسی اولڈ ہاؤس میں پھینک آئے گی، اور جاہل ہوئی تو شاید روٹی چھوٹی دے دے، روٹی پانی وانی پلا دے۔ اگر جدید تعلیم یافتہ ہوئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یعنی میں تو وہاں جا کے کہتا ہوں، یہ میں نے کہا یار تم بھی عجیب لوگ ہو کہ اگر دنیا کی کوئی پرانی چیز ملے تو اس کو تم 10 گنا زیادہ قیمت دے کے خرید لیتے ہو۔ کیا جی؟ کہتے ہیں جی اینٹیک ہو گیا ہے، اب یہ 20 سال پرانا دروازہ۔ اچھا بعض لوگ ہمارے دیکھیں نا، آپ نے انڈیا میں جیسے دیکھا ہوگا بڑی جو ہوتے ہیں نا تفریحات، وہاں بعض لوگ پرانی کنگیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ملکہ نور جہاں اس سے کنگھی کرتی تھی اسی کو 500 میں بیچ دیں گے، حالانکہ وہ 5 آنے کی بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ بے وقوف بناتے ہیں اس طرح باہر کے لوگوں کو بھی اینٹیک چیزیں بیچ رہے ہیں۔ اچھا دروازہ پرانا ہو اینٹیک ہو جاتا ہے، گھڑی پرانی، لیکن باپ پرانا ہو تو اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینکو، بھائی وہ اینٹیک نہیں ہوتا، بھائی وہ بھی تو بوڑھا ہو رہا ہے، پرانا ہو رہا ہے، پرانے کی قدر کرو۔ وہ بڑا تجربے کار ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینکاؤ، خام خواہ کھانستا رہے گا، ڈسٹرب کرتا ہے، رات دن اٹھنا پڑتا ہے، اور یہ اور بس ٹھیک ہے۔ اچھا اور زیادہ بھی کرسمس پہ کارڈ بھیج دیا کریں گے، نیو ایئر پہ بھی کارڈ بھیج دیں گے۔ اچھا کبھی کبھی ہم جا کے گزرتے ہوئے پوچھ بھی لیں گے،
تو بس اگر مر گئے تو کوئی بات نہیں، بس کمپنی کو فون کر دیں گے کہ جی اس کی پیمنٹ ہم کریں گے، لیکن ابا جان کو جا کے دفنا تو ماؤ، ہمارے پاس تو ٹائم ہے، آئی وائی بزی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سروس ہے اور چھٹی ملنا بھی بڑا مشکل ہے، باپ مر گیا اب زندہ تو نہیں ہوگا نا، جاؤ اس کو ٹھیک ہے جاؤ، پیمنٹ ہم کر دیں گے، $200 300 $400 جو دینے پڑیں گے وہ دے دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب کو خدا کہتے ہیں نہیں، میری ربوبیت میں نظر ڈالو، اپنے اندر بھی وہ صفت پیدا کرو کہ جیسے میں تیرے پالنے والا ہوں تو کسی کے پالنے والا بن، کسی کو مارنے والا نہ بن، کسی کے پالنے والا بن۔ اس لیے ایک اعرابی نے اپنا ایک دفعہ دعا کی، اس نے کہا کہ میرے اللہ، اپنے وہ مست بیٹھا تھا نا، اپنے اصل دعا بھی وہی ہوتی ہے، یاد رکھا کرو، یہ دعائیں لفظوں کا نام نہیں ہوتا، یہ دعائیں کسی مسجع کلام کا نام نہیں ہوتا، دعا وہ ہوتی ہے جو تیرے دل سے نکلتی، جو تیرے دل سے نکلتی ہے وہ ہے دعا۔ تو وہ بیٹھا بیٹھا دعا کرنے لگا اللہ میاں سے، کہنے لگا کہ اللہ خلقتنی مجانا، اللہ میاں آپ نے مجھے مفتی پیدا کیا ہے نا، میرے تو پیسے نہیں لگے نا، والدین کے شاید کچھ لگے ہوں لیکن میرا تو کچھ نہیں لگا، جب میں پیدا ہوا میرے کتنے پیسے لگے؟ خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، اور تو نے رزق بھی مجھے مفت دیا ہے۔ جب چھوٹا تھا میں کو کمانے کے قابل تھا تو کوئی دودھ پلا رہا ہے، وہ بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی میرے لیے چاول بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کاربن فلیکس لا کے مجھے کھلا رہا ہے۔ جو بڑا ہوتا گیا پھر غذائیں بھی تبدیل ہوتی گئی ماشاءاللہ، اور بچپن سے ایسی غذا پہ ہمیں جوان کیا گیا کہ انشاءاللہ سب کچھ رہے گا لیکن شرم و حیا نہیں رہے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، انشاءاللہ جس خوراک پہ ہم بچوں کو پال رہے ہیں نا، ان میں دشمن بڑا سمجھدار، اس کی جو تخطیط ہے نا اس پہ آپ جناب 50 سال کے بعد بھی جا کے پہنچیں گے، جب سب تباہی ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ انہوں نے کیا تھا۔ وہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا، دیکھیں آپ تجربہ کریں نا جی، آپ کے گھر میں جی پیپسی کولا، کوکا کولا کی چیزیں ہیں نا، چھوٹا بچہ جو ہو نا 1 سال کا، اس کو چمچ کے ساتھ 2 دن پلاتے رہو، تیسرے دن وہاں بوتل رکھو، چل کے پہنچے گا بوتل کے پاس انشاءاللہ، اگر نہ جائے تو جو بل دیا مجھے کہ آخر کیا بلا ہے اس میں، زمزم کے لیے تو بچہ چل کے نہیں جاتا، تو اس کالے پانی سے تو اس کو ڈرنا چاہیے، بچہ ہے بیچارہ، لیکن وہ جناب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے پیتا ہے۔ مانا یہ ہے کہ اندر کوئی بلا تو ایسی ہے کہ جس کا ہمیں ابتدا سے اسی باعث تو دایا طفل کو افیون دیتی ہے، وہ بھی تو ہمارے دیہاتوں میں سب سے پہلے بچے کو افیم لگا دیتے تھے نا، شور زیادہ نہ کرے، روئے زیادہ نہ، کھانسی افیون دے دو۔ یہ آپ کی جتنی ریاستیں ہیں نا جی، آپ تو خیر پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ کبھی نہیں گئے ہوں گے، یہ جتنے آپ کے راجستھان کی اسٹیٹس ہیں نا جی، آپ کی بیکانیر ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، یہ ساری اسٹیٹس ہیں نا، آپ اتنا انڈیا کو نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں الحمدللہ۔ آپ تو وہاں جاتے ہوں گے چھٹی گزارنے کے لیے، بس گھر سے نکلے فلیٹ سے، اور فلیٹ سے نکلے تو بس اسٹیشن سے، اسٹیشن سے نکلے ایئرپورٹ، اس کے بعد السلام علیکم، واپس چھٹی ختم ہوگی، بھی جا رہے ہیں آپ کو کیا پتا اب انڈیا کس کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے تو ان کو جناب سارا دیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہاں تقریباً ان اسٹیٹ میں ہر بیماری کا علاج افیم سے ہوتا تھا، یعنی جیسے یہاں گہوا پیش کرتے ہیں نا، وہاں بڑے لوگوں کے گھر میں جب جاؤ نا جی، ٹھاکروں کے گھر میں، مہاراجوں کے گھر میں، بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں، تو پلیٹ میں وہ افیم لے کے آئیں گے اور ہر آدمی اس کو توڑ کے اپنے وائے کے مطابق لے لے گا، اس کے بعد پھر چائے کا دور چلے گا، پہلے افیون آئے گا، کیونکہ وہ اچھا جو افیون وہاں نہ کھاتا کہتے یہ بھی کوئی بندہ ہے، انسان ہے، عجیب آدمی، بیوقوف آدمی، کام کیسے کرے گا جب افیم نہیں کھاتا ہے۔ تو اس لیے حالات کا تقاضا یہ ہے، تو اسی کو دیکھ کر انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایسا ویکسین ڈالا ہے نا، فکر نہ کرو انشاءاللہ، اس کے اندر ایسا انہوں نے بھی مادہ ڈالا ہے انشاءاللہ۔ تمہیں ہیئر کریم چاہیے تھی اللہ کی رحمت سے، اس میں بھی انشاءاللہ وہ چربی جو ہے نا جی، خالص خنزیر کی نہ ہو تو مکس ضرور ہوتی ہے۔ وہاں جہاں گوشت بنتے ہیں نا، بچڑ کھانے ہوتے ہیں، تو وہ الگ کرتا ہے کہ یہ گائے کی چربی الگ اور بکرے کی الگ، اور جو آئی ڈرم میں، جو آئی ڈرم میں، ڈرم پیک ہوا وہ چلی گئی فیکٹریوں میں، وہیں سے انشاءاللہ کریمیں بنی۔ وہ کریمیں لگا کے ہم کھڑے ہیں حرم میں، اللہ اکبر، کیا مٹی نماز اثر کرے جناب، کہاں سے نماز کے وہ فوائد مرتب ہوں اور کہاں سے نماز کے وہ اثرات مرتب ہوں۔ خالص جو قیمتی سے قیمتی صابن ہو نا، جو 20-25 ریال سے اوپر والا، اس کو یقیناً سمجھ لو کہ انشاءاللہ اس میں لازماً خنزیر کی چربی ہوگی،
جتنا قیمتی ہوگا. اسی لیے جتنا یہ آپ کے داڑھی شیو کرنے کے برش ہے نا جی، کیونکہ جب آپ نے سنت چھوڑی تو اللہ نے بھی خنزیر کے بال لگوائے ہیں چہرے پر. سب سے قیمتی جو ہے وہ خنزیر والا ہوتا ہے، سب سے قیمتی برش ہوتا ہے. اچھا آج کل دانتوں والے برش بھی قیمتی وہی ہوتے ہیں، وہی استعمال ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا انکار کرو میں تمہیں بڑی اچھی اچھی چیزیں کھلاؤں گا، فکر نہ کرو، تیار ہو جاؤ، مرنے سے پہلے یہ چیزیں ساری تمہارے وجود کے اندر آ جائیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میرے بندے ہو تو پھر میری ربوبیت پہ غور کرو. اچھا ربوبیت کیسے ہے؟ کہ کافر ہے تو تربیت ہو رہی ہے اور مسلمان ہے تو تربیت ہو رہی ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہے میرا دشمن ہے اس کا بند کر دو وزانا، سب کو ملے گا، یہ دنیا ہے، دنیا میں سب کا حق ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر میں بھی تمہیں نعمت دے دوں تو تم بھی فرق نہ کیا کرو. معاملات ہیں، ہمدردی ہے، ہمسایہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کی مدد کرو، اس کی اعانت کرو. وہ تمہارا محتاج ہے، وہ تمہارا ہمسایہ ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے. کیونکہ اللہ نے پالتے وقت یہ تو نہیں فرمایا کہ جو بچہ مسلمان پیدا ہو اس کو تو زندہ رہنے دو اور جو کافر مار دو. کیوں؟ رب العالمین، انس و جن کا وہ رب ہے، وہ سب پہ مہربانی کرتا ہے. تو ہمیں اب سورۃ فاتحہ اخلاقی سبق کیا دے رہی ہے کہ ہمیں بھی سب پہ مہربانی کرنی چاہیے. ایک ہے محبت، کہ ٹھیک ہے مومن کو مومن سے زیادہ محبت ہوگی، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے اس کے علاوہ کسی سے ہمدردی نہ کریں. تو پہلی صفت ہمیں یہ ملی، پہلا خلق ہمیں یہ ملا سورۃ فاتحہ سے کہ ہم اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں جو قابل تعریف ہوں، وہ صفتیں پیدا نہ کریں جو قابل مذمت ہوں. یعنی ہم اپنے اندر اچھی صفتوں کو جمع کریں اور بری صفتوں سے بچ جائیں. اور دوسرا سبق ہمیں کیا ملا کہ جیسے ہمارا رب کریم ہے، جیسے اسارابی نے کہا تھا کہ خلقتنی مجانن ورزقتنی مجانن وادخل الجنت مجانن. اللہ تو نے پیدا بھی مجھے مفت کیا ہے، اور رزق جو ہے اصل ہوا اور پانی جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے وہ بھی اللہ تو نے مجھے مفت دیا، تو جنت بھی مفت عطا فرما دے، تیرے آگے کیا ہوگا. تو یہ دعا دل سے نکل رہی تھی. جب دل سے نکلتی ہے نا دعا تو وہ اثر کرتی ہے. ایک ہمارے ہاں جگہ ہے اپنا کندیاں شریف، بڑے مشائخ اور بڑے بزرگوں کی وہ جگہ ہے. اب بھی وہاں حضرت خواجہ صاحب مدد اللہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے بھی رئیس ہیں، اب ماشاء اللہ ہمارے والد اور شیخ کے مقام میں ہیں. تو ان کے علاقے سے ایک بندہ، پرانی بات ہے، وہ آیا حج پہ. وہ پرانے دور کی بات ہے جب گاڑیاں شاڑیاں موٹریں شوٹریں نہیں ہوتی تھی، یہ اونٹ ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ کوئی کسی کو گدھا مل گیا، کسی کو اونٹ مل گیا، اس پہ بیٹھ کے آدمی حج کرتے تھے یا پیدل کرتے تھے. اچھا اس بیچارے کو پیسے زیادہ نہیں تھے، اس نے گدھا کرائے پہ کیا، اس پہ اس نے حج کیا. جب وہ حج کر کے فارغ ہو گیا، کنکریاں مار لی، سر مڈا لیا، قربانی کر لی، احرام ختم ہو گیا، کپڑے پہن کے طواف زیارت کے لیے آیا، تو پنجاب کے وہ اوپر کے علاقے کا میاں والی اور سرگودے کے علاقے کا بندہ تھا، تو ان کی پنجابی میں لہن میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جناب جب آیا ملتزم پہ تو کہنے لگا کہ اللہ میاں ہمارے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم ہونا تو اس کے سر پہ اس طرح پھروا کے کھوتے پہ گدھا پہ بٹھا دیتے ہیں اور شہر میں گھما دیتے ہیں، پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ میاں تو نے مجھے گدھا پہ بھی بٹھا دیا، شہر بھی گھما دیا اور سر بھی مڈا دیا، اب تو معاف نہ کرے تو پھر تیری مرضی ہے. انہوں نے کہا میرے لیے تو ساری شرطیں جو ہمارے علاقے میں لوگ کرتے ہیں نا وہ پوری ہو گئی ہیں کہ وہ سر بھی مڈا دیتے ہیں، گدھے پہ بھی بٹھا دیتے ہیں، گلی میں بھی پھرا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی معاف کر دو، بس اب بات ختم ہوگی، سزا ہوگی. تو اللہ میاں تو نے گدھے پہ بھی بٹھا دیا ہے اور مینا عرفات مزدلفہ مکہ بھی پھرا دیا ہے، سر بھی مڈا دیا ہے، اب میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، اب بھی اگر تو نہیں بخشتا ہے تو پھر تیری مرضی. تو یہ ہے دعا جو دل سے نکلتی ہے. اصل دعا وہ ہوتی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، وہاں الفاظ کی کاریگری نہیں کام آتی،
وہاں تیرے دل کی تڑپ جو ہے وہ کام آتی ہے کہ تم نے کتنی تڑپ سے خدا سے مانگا ہے، کتنی اخلاص سے خدا سے مانگا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرو جو ہم آپ کو تعلیم میں سورۃ فاتحہ میں پڑھا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کے پڑھنے کی اور ان کی صفات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔